وہو خیر معین. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آیا قاعدے فراغ میں التفات ضروری ہے تو قاعدے فراغ جاری ہوگا یا التفات ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے دو پانی میں سے کسی ایک پانی سے وضو کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وضو کرنے کے بعد کہ ان دو پانی میں سے کوئی ایک نجس تھا، تو وضو کرتے وقت تو نجاست کی طرف متوجہ نہیں تھا، وضو کرنے کے بعد نجاست کی طرف متوجہ ہوا ہے. تو التفات حین العمل نہیں ہے، التفات بعد العمل ہے. یہ اصل میں تو بعد العمل التفات ہونے کی وجہ سے عمل میں شک کرنے لگتا ہے کہ میرا عمل درست ہوا ہے نہیں، قاعد فراغ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ آیا قاعد فراغ جاری کرنے میں حین العمل التفات کی شرط ہے یا نہیں ہے. اگر التفات کی شرط ہے تو قاعد فراغ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ متوجہ ہی نہیں تھا کہ نجس ہے یا نہیں ہے، اس کے تو متوجہ ہی نہیں تھا. وہ تو بعد از وضو اس کو پتہ چلا کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے. بس اصل نقطہ یہ تھا کہ قاعد فراغ میں التفات کی شرط ہے یا التفات کی شرط نہیں ہے. یہ کل بحث چل رہی تھی. آغا خوئی نے کہا کہ میرے نزدیک تو صحیح یہ ہے. آغا خوئی کے جملے کی اہمیت کے لیے یہ بات عرض کریں کہ دنیا تشیع میں، تاریخ تشیع میں جتنے مراجع آغا خوئی نے پیدا کیے اتنے مراجع تاریخ میں کسی نے نہیں پیدا کیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آغا خوئی کی باریک بینی کتنی زیادہ ہے تاریخ میں، پوری تاریخ تشیع میں. حتیٰ وہ شیخ طوسی، ان کا درس بھی بڑا رونق والا درس ہوا کرتا آغا خوئی کی طرح ہی، لیکن وہ اتنے مراجع پیدا نہیں کر سکے جتنا آغا خوئی نے مراجع کو پیدا کیا ہے. اس لیے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے زمانے میں ایسا مرجع گزرا جس نے پورے طول تاریخ میں اتنے مراجع پیدا کی جو طول تاریخ میں مراجع پیدا نہیں کر سکا کوئی. بلکہ ائمہ معصومین کی روایت میں آغا خوئی کا نام بھی آیا ہے، اور یہ نام آیا کہ آغا خوئی کی مرجعیت کے بعد زمانے کے امام کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آغا خوئی کا نام آیا باقاعدہ، تو یہ جو ہے کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے. ہاں لفظ خوئی آیا، آغا خوئی آنا. اب جی ہاں، یعنی اسے اشارہ ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے خیر. تو ابھی جو ہے عرض کرنا ہے کہ یہ ان کے کلام کی باریک بینی کی طرف آپ کو اہمیت بتانا ہے کہ وہ باریک بینی کو مد نظر رکھنا ہے. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ قاعد فراغ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص حین الوضو ملتفت نہیں تھا کہ نجاست ہے. وہ تو وضو کرنے کے بعد ملتفت ہوا کہ ان دو پانی میں سے کسی ایک کے اندر نجاست ہے، حین العمل متوجہ نہیں تھا. اب اس کی دلیل سنا. ابھی تک تو یہ مدعا تھا آغا خوئی کا، اب آغا خوئی کی دلیل ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں جتنی بھی روایات مطلقہ وارد ہوئی ہیں
قائد فراق کے جریان میں جتنی بھی روایات آئی ان تمام روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ قائد فراق ایک امر ارتکازی طبیعی ہے. قائد فراق ایک امر ارتکازی طبیعی ہے اور قائد فراق قائد تعبدیہ محض نہیں ہے. یہ روایات کا خلاصہ بتا رہے ہیں. جو بھی قائد فراق کی روایات ہمارے پاس آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ قائد فراق ایک قائد ارتکازی طبیعی ہے. کیوں ارتکاز طبیعی ہے؟ اس پر غور کرنا سب سے مہم نکتہ ہے. کیوں ارتکاز طبیعی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ شخص جو وضو نماز کو انجام دینا چاہتا ہے اور وضو کی طرف متوجہ ہے تو وہ اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو کہ میں پاک پانی سے وضو کر رہا ہوں. اگرچہ کہ ایک مدت گزرنے کے بعد اپنے عمل کی کیفیت میں شک کرنے لگتا ہے. شک کرنے لگتا ہے کہ میں نے پانی پاک سے وضو کیا تھا یا نہیں. وضو کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد مثلا. تو چونکہ وہ اپنی بنا اس بات پر رکھتا ہے، توجہ بھی اس بات پر رکھتا ہے کہ مجھے وضو کے عمل کو امتثال کرنا ہے اور مجھے وضو کی ذمہ داری سے فارغ ہونا ہے، تو وہ اپنے عقل میں کبھی ناقص وضو انجام دینے کی عمدن تو کوشش نہیں کرے گا. کوشش کرے گا کہ صحیح سے صحیح وضو انجام پا جائے. ارتکاز ذہنی یہ ہے کہ مجھے وضو کا امتثال بھی کرنا اور اپنے عمل وضو سے فارغ بھی ہونا. عمدن تو خراب نہیں کرے گا. بس اس کا مطلب اس وقت حین العمل متوجہ تھا، اس کے باوجود اس نے وضو کر لیا. کچھ عرصے کے بعد متوجہ ہوتا ہے اور شک کرنے لگتا ہے کہ جو ہے میں نے پاک پانی سے وضو کیا ہے نجس پانی سے وضو کیا، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ ارتکاز ذہنی یہ تھا کہ اپنے عمل میں فارغ ہونا چاہتا تو امتثال وضو انجام دینا اور عمدن کوئی نقص نہیں پیدا کرنا. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کے شک کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ نے اس ارتکاز کو ملاحظہ فرمائیں. اس ارتکاز کو ملاحظہ فرمائیں جو طبیعی ایک بات ہے کہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں غلط قسم کا وضو انجام دوں، ناقص وضو انجام دوں. ارتکاز جب متوجہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے ذمہ داری سے صحیح فارغ ہو، امتثال عمل انجام دے اور ناقص وضو عمدن انجام نہ دے. جب حین العمل متوجہ تھا اور اس نے حین العمل کو شک نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعد 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد اس کو شک کرتا کہ پتہ نہیں نجس پانی سے تو وضو نہیں ہو گیا تھا، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ ارتکاز وہاں پر یہی تھا کہ وہ صحیح وضو کرے گا. متوجہ بھی تھا. تو اسی توجہ اور ارتکاز کو بنا رکھتے ہوئے قائد فراق جاری کیا گیا ہے.
قائد فراق کی اصل بنیاد وہی ارتکاز ذہنی ہے کہ انسان متوجہ تھا کہ میں پاک پانی سے وضو کر رہا ہوں، اور متوجہ تھا کہ مجھے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا، متوجہ تھا کہ میں جو ہے کوئی دوسرا جو ہے کام جو ہے اپنی جان بوجھ کے غلط وضو انجام، یہ ساری چیزوں کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بعد وضو کر لیا اس نے، اس وقت کوئی شک نہیں تھا، بعد میں شک کرتا تو بعد کے شک کی پرواہ نہیں کریں گے، اسی ارتکاز قبلی کی وجہ سے کہ جو اس کا ذہن پورا صحیح وضو کرنے کی طرف مائل تھا اور انجام دے رہا تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے جو ہے قائد فراق اسی ارتکاز کی بنیاد پر جاری ہوگا۔ یہ ہے آخوئی کا بیان۔ یعنی صاحب رسالہ نہیں، بلکہ لوگوں نے شیعت کی دنیا میں ان کی تقلید کی ہے، وہ بھی ہے۔ اور آخوئی کا درس بالکل آغا شیخ طوسی کے معیار پر، اس معنی میں کہ جتنا مجمع آغا شیخ طوسی کے درس میں ہوا کرتا اس سے بھی زیادہ مجمع آخوئی کے درس میں ہوا کرتا۔ یہ طول تاریخ میں انہی دو کے وہاں پر معروف ہے۔ یعنی ہاں ارتکاز تو پھر ارتکاز نہیں ہو گیا، پھر ارتکاز ہی باطل ہو گیا۔ ارتکاز صحیح تھا تو بعد کے شک کی پرواہ نہیں کریں گے، ارتکاز کو ترجیح دیں گے، اسی کو قائد فراق کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔